بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حرف جار آج ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں، سبق نمبر 5 ہے۔ ہم بتائیں گے کہ حرف جار کیا ہوتے ہیں، حرف جار کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ مثالیں انتہائی آسان زبان میں ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف جار یہ ہیں اور یہ ان کی میننگ ہیں، ان کا طریقہ استعمال میں آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ فی کا مطلب آتا ہے میں، بیچ یا اندر، 3 میننگ آتی ہیں۔ اب مثال کیسے ہے؟ فی بیتن، گھر میں۔ دیکھیں، فی بیتم، گھر میں۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، فی میں، اور پورا کیا ہے اس کا میننگ؟ فی بیتن، گھر میں۔ اس کے بعد ہے من۔ من کا مطلب ہے سے، من کا مطلب بعض اوقات بعض بھی آتا ہے، تو من مطلب سے۔ استعمال کیسے ہوگا؟ قرأنا من القرآن، پڑھا ہم نے قرآن سے۔ قرأنا پڑھنے کو کہتے ہیں، من القرآن قرآن سے، من الکتاب کتاب سے۔ جتنے ورڈز ملائیں گے آپ ملا سکتے ہیں، پڑھنا یا پڑھا ہم نے قرآن سے۔ علی، اس کا مطلب ہے اوپر یا پھر پر، بعض اوقات اس کا مطلب آ جاتا ہے۔ علی شیئن یا علی الناس، لوگوں کے اوپر۔ یا اب یہاں پر اگر اس کی میننگ دیکھیں تو یہ ہے علی جبل، پہاڑ کے اوپر۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں نا، جبل۔ تو جبل احد آپ نے نام سنا ہوگا، عموماً حج کے دنوں میں، عمرہ میں جو لوگ جاتے ہیں یا عمرے میں یہ نام لیتے ہیں لوگ، زیارات میں بھی جبل احد کی ہم نے زیارت کی ہے، احد کے پہاڑ کی۔ تو علی جبل، پہاڑ کے اوپر۔ کا مثل یا مانند، جس طرح یہ لفظ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا اس کو ڈیٹیل سے کہ جس لفظ کے ساتھ مل جائے پھر وہ لفظ کسی چیز کے تشبیہ کے معنی دیتا ہے، جیسے کشجرتین، درخت کی طرح یا درخت کی جیسا۔ اور یہاں پر ان کی مثال کا رجلن، مرد کے جیسا یا مرد کی معنی۔ کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسا، تیرا یا پھر تجھ سے۔ یہ کاف میننگ دیتا ہے، جیسا، تیرا، تجھ سے، یا مثل یا مانند، تو یہ کاف کی میننگز ہے۔ یہ تو تھا رجل، لیکن جب یہ کاف کے ساتھ ملا ہے تو اس نے میننگ اپنی کر دی ہے جیسا، مثل، مانند یا تجھ جیسا۔ تو پورا ہے کا مثل مانند، کا رجل جب بنے گا مرد کے جیسا یا مرد کے مانند۔ یہ ہے عن کا مطلب بعض اوقات متعلق اور سے آتا ہے۔ آپ نے سورۃ النبأ 30 پارے میں شروع میں دیکھا ہوگا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وحی کی گئی تھی تو کس خبر کی؟ عن النبأ العظیم، کس بڑی خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو عن کا مطلب ہے متعلق یا سے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سمعت عن الصلاۃ، سنا میں نے مسجد سے۔ سمعت عن الصلاۃ، سنا میں نے مسجد سے۔ سمعت عن البیت، سنا میں نے گھر سے۔ سمعت عن الصلاۃ فی المسجد، سنا میں نے مسجد سے نماز کے متعلق، یا پھر سنا میں نے مسجد میں نماز کے متعلق، فی المسجد میں نماز کے متعلق۔ اب با آ گئی ہے۔ با کو آپ اس انداز سے سمجھیں جس طرح ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع۔ تو با جب آتی ہے اس کا مطلب ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی میننگ دیکھتے ہیں اس کی مثال کے ساتھ۔ وہاں پر کیسے سمجھایا گیا ہے؟ دخلت بسلام، دخلت داخل ہوا، بھی ساتھ، سلام سلام کے ساتھ۔ اکٹھا کیسے پڑھیں گے اسے؟ دخلت بسلام، داخل ہوا سلام کے ساتھ۔ تو میں داخل ہوا سلام کے ساتھ۔ یہ ہے لام، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے اور البتہ۔ اس کے 3 میننگ آتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے لیے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ لام کا مطلب لیے، لام زیر لی، لیے، للناس، لوگوں کے لیے، للعالمین، تمام عالم والوں کے لیے۔ اور جتنے بھی آپ میننگ ملاتے جائیں آپ کی طرف ملتے جائیں گے۔ الی، طرف تک۔ الی کا مطلب طرف آتا ہے اور اس کا مطلب تک بھی آتا ہے، اردو میں ہوتا ہے نا تا کاف تک۔ تو اس کے میننگ کیسے بنیں گے؟ الی بلد، شہر کی طرف۔ الی البلد الطیب قرآن میں ہے۔ حتی اتانا الیقین، آپ نے سنا ہوگا، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں گے اپنی یقین کی آنکھ سے۔ تو یہاں پر
یہاں تک اس کا مطلب ہے۔ اور دوسرا اپنے یہی حتی مطلع الفجر، یہ دیکھو یہاں پر انہوں نے اس کی مثال بھی دی گئی ہے، سورۃ القدر میں یہ بات کی گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع ہو فجر ہو جائے، قسم اللہ کی طلوع ہو جائے۔ اب واو یہ قسم کے میننگ بھی دیتا ہے، اور واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، واو کا مطلب حالانکہ بھی ہوتا ہے، اور عطف ہے نا، یہ بہت سارے میننگ ہیں اس کے۔ تو قسم واللہ، اللہ کی قسم، قرآن میں ہے والعصر والضحى، رسول کے چہرے کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، والعصر، عصر کی قسم، والشمس وضحاها، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم۔ تو کافی قسمیں کھائی گئی ہیں، اس واو کو استعمال کیا گیا ہے۔